بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ گزشتہ 2 روز سے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے سربراہ جو عمران خان کی جانب سے حمید الرحمان کمیشن کے حوالے سے جو ٹویٹ کیا گیا تھا، ان دونوں اخبارات کی خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس سلسلے میں بہت سی گفتگو کی جا رہی ہے، اخبارات میں بھی خبریں کافی حد تک دیکھنے میں آئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حمید الرحمان کمیشن کے حوالے سے جو ٹویٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے، اس ٹویٹ پر ان کے خلاف کوئی مقدمہ بننے جا رہا ہے۔ اب حمید الرحمان کمیشن کے حوالے سے کچھ میں ماضی کی ایک ایسی پریس کانفرنس کا ذکر کروں گا جس میں میں از خود موجود تھا، اور وہ پریس کانفرنس بھی ایک فوجی جنرل تھے جس کے دور میں ہوئی تھی، جو تھے جنرل پرویز مشرف کے دور میں۔ یہ 1999 کا واقعہ ہے، جب جنرل پرویز مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالا تو ان کے اقتدار سنبھالنے کے چند ماہ بعد ہی ان کی جو کابینہ کے وزیر اطلاعات تھے جاوید جبار صاحب سکھر تشریف لائے تھے، اور سکھر میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا تھا، اور اس پریس کانفرنس میں خطاب کے دوران ایک سینئر صحافی تھے ہمارے ڈان کے رپورٹر مرحوم شمیم شمسی صاحب نے حمید الرحمان کمیشن کے حوالے سے ان سے سوال کیا تھا، جس پر جاوید جبار صاحب کا کہنا تھا کہ حمید الرحمان کمیشن پر جو رپورٹ ہے، اس پر جو پابندی ہے، اس پابندی کو ہٹایا جا رہا ہے، اور عام آدمی کے لیے وہ کمیشن کی رپورٹ پڑھنے کے لیے کھول دی جائے گی۔ تو اس خبر کو پاکستان کے اس وقت کے تمام اخبارات نے 6 سرخیوں سے شائع کیا تھا، اور اس وقت پی ٹی وی کے علاوہ کوئی بھی ٹی وی چینل پاکستان میں موجود نہیں تھا، تو تمام اخبارات نے اس کی جو کوریج تھی بھرپور کی تھی، اور اس خبروں کو پوری طرح سے اخبارات کی وہ زینت بنی تھی یہ خبریں۔ جاوید جبار صاحب جو ہی اسلام آباد پہنچے تو ہمارے جو مقتدر حلقے تھے انہوں نے جاوید جبار صاحب سے اس خبر پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، جس کے بعد جاوید جبار صاحب نے اگلے دن ہی اس خبر کی تردید کی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، حمید الرحمان کمیشن کے حوالے سے پریس کانفرنس میں کوئی ذکر نہیں ہوا، لیکن چونکہ اس وقت ٹی وی چینلز موجود نہیں تھے اور چند صحافیوں کے پاس ٹیپ ریکارڈ ضرور تھے، جس میں شمیم شمسی صاحب تھے اور ایک مرحوم اور دوسرے مرحوم تھے شبیر بیدار بھٹو، جنہوں نے اس پریس کانفرنس کو ریکارڈ کیا تھا۔ اور پھر جب شمیم شمسی صاحب نے بی بی سی کے رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے اس کیسٹ کو دکھایا تھا، اور اس کیسٹ کی آواز سنائی دی گئی تھی بی بی سی کی رپورٹ میں، کہ جاوید جبار صاحب کا جو یہ کہنا ہے، یہ جو تردید کر رہے ہیں اس خبر کی، میں اس خبر پر آج بھی قائم ہوں، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، تبھی تمام اخبارات میں حمید الرحمان کمیشن کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی تھی۔ اس بی بی سی کی رپورٹ کے بعد صدر اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب نے جاوید جبار صاحب کو بلا کر ان سے مستعفی ہونے کا کہا تھا، اور جاوید جبار صاحب 24 گھنٹے کے اندر مستعفی ہو کر چلے گئے تھے۔ تو یہ ایک بڑا تاریخی واقعہ تھا حمید الرحمان کمیشن کے حوالے سے، اور اس کے بعد حمید الرحمان کمیشن پر جو پابندی تھی غالباً اٹھا لی گئی تھی۔ پھر صدر مملکت، اس وقت صدر مملکت بن چکے تھے جنرل پرویز مشرف صاحب، انہوں نے بنگلہ دیش جا کر بنگالی قوم سے معافی بھی مانگی تھی، اور ان سے برادرانہ تعلقات قائم کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ لیکن آج حمید الرحمان کمیشن کے متعلق عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ اور ان کی جو ٹویٹ پر مقدمہ درج کیے جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ پھر ماضی میں نواز شریف صاحب بھی حمید الرحمان کمیشن کے حوالے سے بہت کچھ کہتے چلے گئے ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو سے بھی حمید الرحمان کمیشن کے متعلق انہوں نے بھی بہت کچھ کہا ہے۔ پھر بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بھی حمید الرحمان کمیشن کے حوالے سے کہا ہے کہ اس کو اوپن کیا جائے، جبکہ حامد میر صاحب کا کہنا ہے کہ حمید الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے، جو چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، جب سقوط ڈھاکہ کا ذکر ہوتا ہے تو تمام لوگوں کی توجہ پھر حمید الرحمان کمیشن کی جانب مبذول ہو جاتی ہے، اور حمید الرحمان کمیشن کو ایسا ماحول اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ایسا کریٹ کیا گیا ماحول کہ وہ جو رپورٹ ہے وہ 100%
سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے، اور اس رپورٹ میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے. لیکن سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے تو بہت سی باتیں آپ نے مختلف کتابوں میں بھی پڑھی ہوگی، اور میں ایک کتاب کا ذکر کروں گا، وہ تھی بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب جو تھے. بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب نے بھی ایک اپنی کتاب تحریر کی تھی، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا. تو بہت سے حقائق تو اس کتاب میں بھی آپ کو مل جائیں گے، اور بہت سی دیگر کتابیں بھی اس حوالے سے چھپی ہیں. لیکن حمید الرحمن کمیشن میں جو بھی رپورٹ شائع کی گئی ہیں، ہماری جو عوام ہے یا ہمارے جو سیاستدان ہیں، اس کمیشن کی رپورٹ سے ہمیشہ سیاستدان تو اس رپورٹ سے کھیلتے رہیں، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو رپورٹ ہے وہ 100% صحیح ہے. لیکن اگر آپ مقامی لوگوں سے اس کمیشن کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہیں، یا میں یہ کہوں گا کہ مشرقی پاکستان میں اس وقت مغربی پاکستان کے بھی ہزاروں کی تعداد میں تاجر موجود تھے، اور ان تاجروں کے مطابق ان تاجروں میں سے کئی ایسے تاجروں سے ہماری گفتگو بھی رہی جو عینی شاہدین تھے اس وقت سقوط ڈھاکہ کے، جو یہ ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ میں کی جو رپورٹ حمود الرحمن کمیشن کی صورت میں سامنے آئی ہے، اس میں خاصا ابہام پایا جاتا ہے. اور اس حمید الرحمن کمیشن میں پوری طرح سے یہ کوشش کی گئی کہ پورا جو ملبہ ہے سقوط ڈھاکہ کا وہ مسلح افواج پر ڈال دیا جائے، لیکن ایسا نہیں تھا. ایک تاجر کے مطابق انہوں نے کہا کہ جب بنگلہ دیش میں ایسے حالات نے جنم لیا تو مسلح افواج نے ان ایسے تاجروں کی حفاظت کے لیے فوجیوں کی چوکیاں قائم کی تھی. ہمارا مسلح افواج کے جو جوان تھے ان کی چوکیاں بنائی گئی تھی ان انڈسٹریز ایریا میں. وہاں جو کارخانے تھے یا وہاں جو لوگ کاروباری لوگ تھے یا پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جو مغربی پاکستان سے لوگ وہاں بزنس کرنے کے لیے گئے تھے، ان کی حفاظت کے لیے چوکیاں بنائی گئی تھی. اور ان چوکیوں میں ایک دو تین چار فوجیوں کو تعینات کیا گیا تھا. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ مکتی باہنی مکتی باہنی لکھا جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ مکتی باہنی جو تھے انڈین فوج جو تھی وہ مکتی باہنی کی صورت میں اور مسلح افواج سے لڑ رہی تھی. اور اس مکتی باہنی کے جو لوگ تھے وہ آتے تھے، ان فوجیوں کو اغوا کرتے تھے، پھر ان فوجیوں کی وردیاں پہن کر یہی مکتی باہنی مقامی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے تھے. وہاں کی خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی تھی، ان کی عزت کا تار کیا جاتا تھا، اور پھر یہ اس کا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ یہ پاکستانی افواج کے لوگ جو ہیں یہ مقامی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں. اس قسم کی تصاویر بھی وائرل کی گئیں، اور اس قسم کے بہت سے واقعات ان دنوں میں اخبارات کی زینت بھی بنے. لیکن یہ تحقیق نہیں کی جا سکی ان دنوں میں کہ آیا یہ لوگ جو تھے، جو لوگ داخل ہوئے تھے، جن لوگوں کی تصاویریں وائرل کی جا رہی ہیں، یہ لوگ تھے کون. ان کی تصاویریں چھپائی گئیں، ان کے نام چھپانے کی کوشش کی گئی. تو عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ وہاں علاوہ مالا کچھ علاقوں میں ہماری مسلح افواج کے جوانوں سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، کہیں کسی موقع پر ملوث بھی ہوں گے، لیکن اکثریت میں ایسا ہوا ہے کہ مسلح افواج کی وردی کو استعمال کیا گیا. وہاں جو مقامی لوگ تھے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ افواج پاکستان کو اس وقت بری طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور خاص طور پر انڈیا میڈیا اس میں بڑا کردار ادا کر رہا تھا. پھر ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو حمود الرحمن کمیشن ہے، جسٹس حمود الرحمن جو ہے ان کا تعلق بھی بنگلہ دیش سے تھا. وہ 1968 سے 1974 تک حمود الرحمن وہ چیف جسٹس تھے پاکستان کے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی کچھ ہمدردیاں بھی اس وقت بنگلہ دیش سے تھیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جسٹس حمود الرحمن جو تھے ان کا کچھ تعلق شیخ مجیب سے بھی بتایا جاتا ہے، جہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق جو اس وقت وہاں تاجر موجود تھے، ڈھاکہ میں جو تاجر موجود تھے یا بنگلہ دیش میں جو پاکستان کے جو مغربی پاکستان کے لوگ وہاں کاروبار کر رہے تھے، ان کے مطابق وہ چند لوگ ایسے تھے جن لوگوں نے ہمیں حقائق بتانے کی کوشش کی کہ وہاں مکتی باہنیوں سے جو مسلح افواج جو انڈین فوج تھی جو مکتی باہنی کی صورت میں پاکستانیوں پر حملے کر رہی تھی، تو ان سے بچانے کے لیے جو فوجی
ان تاجروں پر، ان دکانداروں پر، ان کی بستیوں پر جو تعینات کیے جاتے تھے، ان کو بڑی تعداد میں مکتی بہنی اغوا کرتے تھے اور ان فوجیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور ان کی وردیاں پہن کر پھر وردیوں کے ذریعے مسلح افواج کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ یہ میں ڈھاکہ کے چند تاجر تھے جو عینی شاہدین تھے، ان کی میں یہ گفتگو بتا رہا ہوں، جن لوگوں نے ہم سے یہ گفتگو کی ہے۔ تو حمود الرحمن کمیشن میں ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں ہے، جبکہ یہ تمام اذکار جو ہیں یہ اس وقت کے بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب نے اپنی کتاب میں ضرور تحریر کی ہیں، جس کتاب کا نام ہے میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ تو حمود الرحمن کمیشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی متنازع تھی اور آج بھی متنازع ہے۔ تو حمود الرحمن کمیشن کو خدا نہ خواستہ قرآن کا صحیفہ سمجھ کر اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سقوط ڈھاکہ کی اصل کہانی اس حمود الرحمن کمیشن میں جو ہے وہ موجود ہے کہ سقوط ڈھاکہ کس طرح سے ہوا۔ لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ 1947 سے جب سے پاکستان وجود میں آیا تھا تو ہندوستان نے اپنی تمام تر کوششیں اسی دن سے شروع کر دی تھی، پاکستان کو توڑنے کی سازشیں جو آج تک جاری ہیں۔ لہٰذا حمود الرحمن کمیشن کو یہ سمجھ لینا کہ اس کمیشن میں تمام وہ حقائق موجود ہیں کہ پاکستان کس طرح سے ٹوٹا تھا اور سقوط ڈھاکہ کس طرح سے ہوا تھا، اور اس حمود الرحمن کمیشن کے لیے انڈین میڈیا نے خاص طور پر اور پاکستان میں جو ان کے ایجنٹ موجود ہیں، ان لوگوں نے اس کمیشن کو ایسا ماحول پیدا کیا ہے اور اس کمیشن کے لیے یہ تاثر بڑھتا ہے۔ جب بھی اس کمیشن کی بات آتی ہے تو ہمارے لوگوں میں تاثر بڑھتا ہے کہ اس میں وہ تمام فوج کے خلاف وہ رپورٹس موجود ہیں جو ہمارے بعض سیاستدان فرماتے ہیں، یا جو کہا جاتا ہے کہ سقوط ڈھاکہ میں فوج کا کردار ہے۔ تو اس کمیشن کو، اس حمود الرحمن کمیشن کو چھوڑ کر اب ہمیں ایک نیا کمیشن تشکیل دینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سقوط ڈھاکہ کی جو اصل کہانی ہے تاکہ وہ منظر عام پر آ سکیں۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔